ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو حضرت عمر رضی سبسکرائب اللہ کیجیے۔ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے احتیاط رکھو، یہ زندگی میں بھاری پن کا سبب ہے اور مرنے کے وقت گندگی اور عفونت ہے، یعنی بدبو ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ عبادت ایک پیشہ ہے، یعنی ایک تجارت ہے، جس کی دکان تنہائی ہے اور اس کا آلہ جس سے پیشہ کیا جائے بھوکا رہنا ہے۔ حضرت فضیل اپنے دل سے فرمایا کرتے تھے کہ تو بھوکا رہنے سے ڈرتا ہے، یہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، تیری کیا حقیقت ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھوکے رہ چکے ہیں، حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہا کرتے تھے، یا اللہ تو نے مجھے اور میرے اہل و عیال کو بھوکا رکھا، اندھیری راتوں میں بغیر روشنی کے رکھا، یہ تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ یا اللہ تو نے مجھے یہ دولت کس عمل پر عطا فرمائی ہے، یعنی اس پر تعجب کیا کرتے تھے کہ میں اپنے خیال کے موافق نیک تو ہوں نہیں، پھر یہ نیک لوگوں کا سا برتاؤ میرے ساتھ کس عمل کے صلے میں ہے، یعنی بدلے میں ہے۔ حضرت کہمس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ تو نے مجھے بھوکا رکھا، ننگا رکھا، اندھیری راتوں میں بغیر چراغ کے رکھا، میں تو ان احسانات کے قابل نہ تھا، یہ درجے کن چیزوں کی وجہ سے مجھے ملے۔ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوئی سخت بیماری لاحق ہوتی یا بھوک کی شدت ہوتی تو کہتے، یا اللہ تو نے مجھے بھوک اور مرض میں مبتلا کیا، یعنی بیماری میں مبتلا کیا، اور تو یہ ابتلا اپنے نیک بندوں کو دیا کرتا ہے، میں کس نیک عمل سے تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے محمد ابن واسع رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، بڑا مبارک ہے وہ شخص جس کے لیے معمولی سی پیداوار ایسی ہو جس سے وہ زندہ رہ سکے اور لوگوں سے مانگنے کا محتاج نہ ہو۔ محمد ابن واسع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مبارک وہ شخص ہے جو صبح کو بھی بھوکا رہے، شام کو بھی بھوکا رہے اور اس پر بھی اپنے رب سے راضی رہے۔ تورات میں لکھا ہے کہ جب تو پیٹ بھر کر کھانا کھایا کرے تو بھوکے آدمیوں کا بھی دل میں خیال لے آیا کر۔ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں رات کے کھانے میں سے ایک لقمہ کم کھاؤں، یہ مجھے ساری رات کے جاگنے سے زیادہ پسند ہے۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ بھوک اللہ کا ایسا خزانہ ہے جو اپنے دوستوں ہی کو دیتا ہے۔ حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ مسلسل 20 دن سے زیادہ بھوکے گزار دیتے تھے اور ان کی سال بھر کی غذا کی میزان 1 درم ہوتی تھی۔ یہ بھوکے رہنے کی بڑی ترغیب دیا کرتے تھے، یہاں تک کہا کرتے تھے کہ ضرورت سے زائد کھانا چھوڑنے کے برابر کوئی بھی نیک عمل نہیں، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اتباع ہے۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ حکمت اور علم بھوکے رہنے میں ہے اور جہل اور گناہ پیٹ بھر کر کھانے میں مرکوز ہے۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ آدمی ابدال میں سے نہیں ہو سکتا جب تک بھوکا رہنے اور چپ رہنے اور راتوں کو جاگنے کا عادی نہ ہو اور تنہائی کو پسند نہ کرتا ہو۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص بھوکا رہتا ہو اس کو وسوسے بھی کم آیا کرتے ہیں۔ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کسی شخص کی صفائی بغیر بھوکا رہنے کے نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے بزرگ پانی پر چلا کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے ان کو طی الارض حاصل ہوتا ہے۔ طی الارض بزرگوں کی خاص رفتار کا نام ہے، جس کی وجہ سے چند قدم میں ہزاروں میل طے کر لیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھوکے رہنے میں 10 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ سنیے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ دل کی صفائی اس سے حاصل ہوتی ہے، بھوکا رہنے سے دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے۔
طبیعت تیز ہوتی ہے، بصیرت بڑھ جاتی ہے، یعنی دل سے سمجھنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے طبیعت میں بلادت آتی ہے، یعنی بے وقوفی پیدا ہوتی ہے، اور دل کا نور جاتا رہتا ہے۔ معدے کے بخارات دماغ کو گھیر لیتے ہیں، جس کا اثر دل پر بھی پڑتا ہے کہ وہ فکر میں دوڑنے سے عاجز ہو جاتا ہے، بلکہ کم عمر بچہ اگر زیادہ کھانے لگے تو اس کا حافظہ بھی خراب ہو جاتا ہے، ذہن بھی کند ہو جاتا ہے، یعنی کمزور ہو جاتا ہے۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھوکا رہنے کی عادت پیدا کرو، یہ نفس کو فرما بردار بنا دیتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے، اور آسمانی علوم اس سے حاصل ہوتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث کے علوم اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے جس دن بھوکا رہا، میں نے اپنے اندر عبرت اور حکمت کا ایک دروازہ کھلا ہوا پایا۔ اسی وجہ سے حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے کہ بیٹا جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتا ہے اور حکمت گنگی ہو جاتی ہے اور اعضاء عبادت سے سست پڑ جاتے ہیں، یعنی بدن کے حصے بھی جو ہیں یہ عبادت سے سست پڑ جاتے ہیں اور عبادت میں کاہلی پیدا ہو جاتی ہے۔ ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھوک ایک ابر ہے، ایک بادل ہے، جب آدمی بھوکا رہتا ہے تو وہ ابر دل پر حکمت کی بارش کرتا ہے۔ اب دوسرا فائدہ بیان فرما رہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دل کا نرم ہونا ہے، جس سے ذکر وغیرہ کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ بسا اوقات آدمی بڑی توجہ سے ذکر کرتا ہے لیکن دل اس سے لذت حاصل نہیں کرتا اور نہ اس سے دل متاثر ہوتا ہے، اور جس وقت دل نرم ہوتا ہے تو ذکر میں بھی لذت آتی ہے، دعا اور مناجات میں بھی مزہ آتا ہے۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ عبادت میں مزہ جب آتا ہے جب میرا پیٹ بھوک کی وجہ سے کمر کو لگ جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی حق تعالیٰ جل شانہ کے اور اپنے سینے کے درمیان ایک جھولی کھانے کی کر لیتا ہے، پھر یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کی حلاوت بھی نصیب ہو۔ پیٹ بھرنے کو فقیر کی جھولی بھرنے سے تشبیہ دی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی میں عاجزی مسکنت پیدا ہوتی ہے، یعنی کم کھانے سے آدمی کے اندر مسکنت پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے اور اکڑ مکڑ جاتی رہتی ہے، جو سرکشی اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سے غفلت کا سر چشمہ ہے، جڑ ہے۔ نفس کسی چیز سے بھی اتنا زیر نہیں ہوتا، یعنی کمزور نہیں ہوتا جتنا بھوکا رہنے سے ہوتا ہے، اور آدمی جب تک اپنے نفس کی ذلت اور عاجزی نہیں دیکھتا اس وقت تک اپنے مولا کی عزت اور اس کا غلبہ نہیں دیکھ سکتا۔ آدمی کو چاہیے کہ کثرت سے بھوکا رہے تاکہ ذوق سے اپنے مولا کی طرف متوجہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حق تعالیٰ جل شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پیش فرمایا کہ مکہ مکرمہ کی ساری زمین سونے کی کر دی جائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا اللہ یہ نہیں بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھاؤں، تاکہ جس دن بھوکا رہوں تو صبر کروں اور تیری طرف عاجزی کروں، تجھ سے مانگوں، اور جس دن کھاؤں اس دن تیرا شکر ادا کروں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اہل مصیبت اور فاقہ زدوں سے غفلت پیدا نہیں ہوتی، یعنی جب آدمی تھوڑا سا کھاتا ہے نا تو دوسروں کا بھی خیال رہتا ہے، جب خوب کھاتا رہتا ہے تو اپنے پیٹ کی سوچتے رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ کم کھانے سے فائدہ یہ ہے، چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اہل مصیبت اور فاقہ زدوں سے غفلت پیدا نہیں ہوتی۔ پیٹ بھرے آدمی کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ بھوکوں اور محتاجوں پر کیا گزر رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا کہ زمین کے خزانے تو آپ کے قبضے میں ہیں، پھر بھی آپ بھوکے رہتے ہیں۔ فرمایا مجھے یہ ڈر ہے کہ خود پیٹ بھر لینے سے کہیں بھوکوں کو نہ بھول جاؤں، اور بھوکے پیاسے رہنے سے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے، اللہ جل شانہ کے عذاب کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی شدت میں جہنم میں کھانا کیا ملے گا، وہ جو حلق میں اٹک جائے، اور پینے کو کیا ملے گا، جہنمیوں کے زخموں کا لہو اور پیپ۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔